14ویں پارے میں سورہ نحل میں 12 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی اس صورت میں دلائل ارشاد فرما رہے ہیں اپنی ذات مقدسہ کی توحید کے، اور اللہ نے اب تک جو دلائل دیے ہیں اس کی 6 قسمیں آ چکی ہیں، اور آخری دلیل جو 11 نمبر آیت میں چل رہی تھی اس میں یہ فرمایا کہ تم لوگ غور کرو کہ کھیتیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اور زیتون اس میں بھی اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، والنخیل، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجوروں پر بھی غور کرو، والعناب، اور انگور پر بھی، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل پر جو اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اللہ نے اس میں نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ فکر سے کام لیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ جو لوگ دھیان دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کو مطلوب ہے کہ انسان اللہ کے انعامات پر غور کرے اور اللہ کے انعامات کو سمجھے اور دیکھے، اور اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس کے حق کا اعتراف کریں اور اللہ کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں۔ اور بہت آسانی سے یہ ہو سکتا ہے اگر مومن انسان اپنی تربیت کر لے اور اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لے کہ میں اللہ کے انعامات پر غور کرتا رہوں گا۔ ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، بچے ہیں، آتا ہے بیٹا بیٹی، اور انسان خوش ہو کے اسے اٹھاتا ہے، بچے کو چومتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، سب چیزیں شریعت کے مطابق ہو گئیں، دل میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک بات صرف رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ اگر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اس بچے کو دیکھ کے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا ہی احسان ہے، دل میں کہتا ہے خدایا تیرا احسان ہے کہ یہ بچے ٹھیک ہیں، گھر میں داخل ہوا ہوں، ہر طرح سے خیر ہے، خوبی ہے، اللہ یہ تو نے مجھے عنایت فرمایا۔ اب یہ دیکھیے اس کا ذہن فوراً اللہ کی طرف چل پڑا، لگ گیا۔ یہ اس انسان نے اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی کیا، اور بچے کو تو پیار کرنا ہی کرنا ہے، بچوں سے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے۔ اس میں اس کی ذہنی تربیت آ گئی کہ یہ چیز اللہ نے عنایت کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن میں 10 بار جب آدمی ذہنی طور پر اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے، بار بار دماغ اللہ کی طرف جاتا ہے، تو انسان کی اخلاقیات کی تربیت ہو جاتی ہے، اور آدمی کے لیے گناہ دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر اتنے پھلوں کا ذکر کیا ہے، اب آدمی پھل کھاتے ہی ہے، ساری دنیا پھلوں پہ گزارا کرتی ہے، کھاتی ہے، کئی لوگ کئی ممالک اپنی ساری معیشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ اب ان پھلوں کو دیکھ کر آدمی نے اس کو کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو ان پھلوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے میرے لیے یہ چیزیں بنائیں، خدایا تیرا احسان ہے، بغیر کسی محنت کے یہ مجھے چیزیں مل رہی ہیں، کہیں سے تحفہ آ گیا، بغیر محنت کے ہی آدمی کھا رہا ہے، کہیں آدمی خود چلا گیا، کسی نے کھانے کے لیے پیش کر دیا، مہمان کے طور پہ گیا تھا۔ یہ سب چیزیں 1000 پہلو نکلتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو، اور پھر اس میں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کریں، غور کریں۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی بغیر غور اور فکر کے نہیں گزرنی چاہیے۔ ایک آدمی کائنات پر غور ہی نہیں کرتا، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز پہ غور ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں ہے کہ خدا نے مجھے کس حال سے کس حال میں پہنچا دیا،
پہلے میں کیا تھا، اب میرے ایمان میں کیا ترقی ہو گئی، پہلے معاشی طور پہ کیسا تھا، اب خدا نے کتنے زیادہ مہربانیاں کر دیں، پہلے میں انسان اچھا تھا اب میں غلط ہو گیا ہوں، پہلے ایمان نماز سب چیزیں تھیں اب خاندان سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں جب آدمی غور نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ کہ وہ بے فکری کی زندگی گزارے گا، اور بے فکری کی زندگی اور مسلمان اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بے فکر رہنے کی زندگی گزارنا اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اللہ نے بات بات میں یہ سکھایا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تاکہ زندگی پر محاسبہ قائم رہے۔ یہ پوری دنیا جتنی میں ہم زندگی بسر کرنے آئے ہیں یہ آرام اور آسائش کی دنیا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اسی لیے ہے کہ انسان امتحان میں آیا ہوا ہے اور اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ اب جو جتنا غافل رہے گا وہ اتنے ہی اپنے مارکس کم کر لے گا۔ اسی لیے پھر اگلی آیت دیکھیے، اس میں بھی اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل ارشاد فرمائی اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے لگا دیے ہیں تمہارے کام میں، رات کو بھی لگا دیا ہے اور دن کو بھی لگا دیا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج کو تمہارے کام کے لیے رکھا ہے، چاند کو تمہارے کام کے لیے رکھا ہے، رات اللہ نے دے دی اس لیے کہ انسان اس میں سوئے، سکون حاصل کرے، اطمینان کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ والنہار، اور فرمایا دن کو بھی ہم نے دے دیا، دن کو دوسری جگہ فرمایا ہم نے روشن کیا، تاکہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم لوگ رزق کماؤ، تاکہ تم لوگ اپنے معیشت اور کاروبار کے متعلق جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں انجام دو۔ تو دن اور رات اس میں بھی مصلحت اور حکمت ہے۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند کو بھی خدا نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اب سورج کو اللہ نے ہمارے کام میں لگا دیا، ایک متعین مقدار کر دی، اتنا سورج نے چلنا ہے، پھر اس نے ڈوب جانا ہے، پھر اس کا طلوع ہے، پھر اس کا غروب ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ چاند کو اللہ نے لگا دیا، چاند کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، چاند کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار بندہ ہے۔ مذہب کو، مذہبی تہوار کو چاند کے ساتھ خدا نے لگا دیا کہ روزے جو ہیں وہ ہمیشہ مختلف موسم میں آتے رہتے ہیں، حج ہے وہ مختلف موسم میں آتا رہتا ہے، تاکہ ایک آدمی نے شدید سردی میں روزے رکھے، پھر وہ اپنی زندگی میں شدید گرمی میں روزے رکھ لیتا ہے، پھر اس کی زندگی کا حصہ آتا ہے وہ تیسری مرتبہ اس موسم کو دیکھتا ہے۔ اور بعض جگہ جہاں پر بہت عمریں لمبی ہو جاتی ہیں آدمی دو دو عروج کے موسم دیکھ لیتا ہے، یعنی بچپن میں اس نے دیکھا تھا شدید سردی کو، پھر 30-35 برس کے بعد شدید گرمی کو دیکھ لیا، پھر بڑھاپے میں پہنچے گا تو اسی شدید سردی کو دیکھے گا، اور طویل عمر ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ سب کی سب چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ بندگی کا امتحان ہو کہ جب سردی تھی تو بھی اس نے روزے رکھے، حج کیا، اللہ کا اطاعت گزار رہا، اور اب جب گرمی آ گئی تو بھی اللہ کے لیے روزے رکھے، حج کیا۔ ان سارے موسموں میں اس کی عبادت، اطاعت اور بندگی پہ کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے فرمایا یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ والنجوم، اور ستارے بھی ہیں، مسخرات، اللہ نے تمہارے تابع کیے ہیں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے حقائق اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں پچھلے زمانوں میں اتنے حقائق کھل کے سامنے نہیں آئے تھے، اس لیے دنیا میں جتنی بھی یہ قوتیں ترقی کر رہی ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی بنیاد پر جو جو چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ اس کائنات میں کتنے سیارے ہیں، کیسے کام ہو رہا ہے، کون کون سی ریز ہیں جو اب زمین پر پہنچ رہی ہیں، کون سی شعاعیں ہیں جو اب زمین پہ پہنچی ہیں، اور انہوں نے یہاں کے موسم میں کیا اثر ڈالا ہے، اوزون جو تھی اس کی وجہ سے کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، یہ سب کی سب چیزیں جتنی بھی اب ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے حقیقت میں اللہ کے ہونے کے دلائل بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حقیقی مالک کے علاوہ اتنی زیادہ اچھی ترتیب سے کوئی بنا سکے۔ اس لیے یہاں پر جو فرمایا ہے کہ والنجوم، اور ستارے بھی تمہارے کام کو لگا دیے ہیں۔ ستاروں کا ذکر اسی صورت میں چند آیات کے بعد پھر دوبارہ آ رہا ہے، یہاں پر نجوم کو جمع کے صیغے میں کیا ہے،
اور وہاں تو اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے میں بھی استعمال کیا ہے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں. الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں. ان فی ذالک، اور بلا شبہ اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. پہلے فرما دیا فکر سے کام لے، یہاں پر فرما دیا ان لوگوں کو جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اس چیز میں بڑی نشانیاں ہیں، وہ سوچیں. اور ان ساری چیزوں کو اللہ نے کام میں لگا دیا. اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر دیکھیے کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے. رات کا اور دن کا، دو چیزیں ہو گئیں. شمس اور قمر، چار چیزیں ہو گئیں. سورج کا اور چاند کا. اور اس کے بعد والنجوم کو بالکل الگ ذکر کر دیا ہے. پانچویں چیز یعنی ستارے خدا نے تمہارے کام میں لگائے ہیں. ابھی جب دنیا اور ترقی کرے گی اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور بڑھے گی تو پھر وقت آ جائے گا جب یہ آیت پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے کہ ستاروں کے ذریعے اس دنیا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں. پانچویں چیز اس لیے بالکل الگ کر دی کہ ہم نے ستاروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کسی خاص کام میں اللہ نے لگایا ہوا ہے. اس کائنات میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کون سا ستارہ کہاں سے چلتا ہے، یہ چیزیں کسی اور وقت میں جا کر ایسی کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ اس زمانے میں لوگ اس علم کے ساتھ ملا کر جب ان آیات کو اور ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو انسانوں کے لیے کیسے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وما ذرا لکم، یہ ساتویں دلیل اب اللہ اپنے ہونے کی دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں وما ذرا لکم. اور یہ جو بکھیر دیا ہے اللہ تعالی نے، ذرا کا مطلب بکھیر دینا، پھیلا دینا، منتشر کر دینا. جو کچھ فی الارض اس زمین میں اللہ نے تمہارے لیے جو بکھیر دیے ہیں، مختلف چیزیں، الوانہ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں. یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں، ان میں بھی تم نے کبھی غور کیا ہے؟ زمین میں کئی طرح کے رنگ ہیں جو اللہ نے بکھیر دیے ہیں. پھلوں کو دیکھ لیجئے، ان کے کئی طرح کے رنگ ہیں، کوئی کسی رنگ میں ہے، کوئی کسی رنگ میں ہے. اور اب جبکہ دنیا میں ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہو گئی ہے تو آدمی اب جب ان رنگوں پر غور کرتا ہے تو تب یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. پچھلے زمانوں میں چیزوں کا منتقل ہونا بڑا مشکل تھا. مثلا کوئی پھل افریقہ میں پیدا ہوتا تھا تو وہ ایشیا میں کب پہنچا اس میں کئی برس لگ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. مثلا بنگال میں کٹہل پیدا ہوتا ہے، اب تک ہمارے ملک میں پاکستان میں کٹہل کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا پھل پیدا ہوتا ہے اور کیا چیز ہے. لیکن اب ٹرانسپورٹیشن نے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آسان کر دی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مختلفاً الوانہ، تم ان کے رنگوں پر غور کرو، کتنے مختلف رنگوں میں اللہ نے ایک ایک چیز کو پیدا کیا ہے. ہمیشہ شملہ مرچ جو تھی وہ سبز رنگ میں ہی لوگ دیکھا کرتے تھے. آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے گرین کلر کے علاوہ اس کا کوئی رنگ تصور میں ہی نہیں تھا. اب ان ممالک میں آ کے آپ دیکھیں تو سرخ میں بھی مل جائے گی، یلو میں بھی مل جائے گی، حتیٰ کہ وائٹ میں بھی مل جائے گی. یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے ہونے کی نشانیاں ہیں. میں نے جو ان رنگوں کو پھیلا دیا ہے دنیا میں، تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کی اصل اللہ پہ جا کے پہنچ کے ختم ہو جاتی. ایک آدمی شروع کرے کہ ہمارے گھر میں یہ مرچیں آ گئیں، کون لایا تھا؟ فلاں آدمی لے کے آیا تھا. کہاں سے لایا تھا؟ پھر پیدا کہاں سے تھی؟ پھر کھیت میں. پھر اس کے لیے موسم کہاں سے بنا تھا؟ اس کے لیے پانی کہاں سے آیا تھا؟ اگر وہاں پر سیلاب آ جاتا تو ساری فصل تباہ ہو جاتی. کس نے اس کی حفاظت کی تھی؟ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم یہ سوچو کہ کون ہے جو مٹی کی تاریکی میں بھی اس بیج کی حفاظت کرتا ہے. مفہوم ایک آیت کی تفسیر کا یہ بنتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اللہ نے فرمایا ہے یہ مختلف چیزیں دنیا میں ہم نے بھیجی ہیں اور اس کے مختلف رنگ پیدا کر دیے ہیں. تم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ خود انسان کو دیکھ لیجئے کہ انسان کے کتنے رنگ ہیں. پچھلے زمانوں میں یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ ایک انسان کہیں سفر کر کے دوسری جگہ پہنچے، سال ہا سال میں پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ کے باشندوں کا رنگ یہ ہوا کرتا ہے. اب ٹرانسپورٹیشن اور آسانیاں ہو گئیں، اب سب کو پتا ہے کہ دنیا میں کس رنگ کے لوگ کہاں پر پائے جاتے ہیں. ایسے ہی جو چیز وہ پہلی مثال دی
کہ مختلف چیزیں انواع. دوسری تفسیر مفسرین نے اس کی یہ کی ہے کہ مختلفاً الوانہ، الوان یعنی لون، لون کی جمع الوان ہے، اور لون کہتے ہیں کلر، رنگ. تو اللہ تعالی نے فرمایا دنیا میں یہ جو مختلف رنگ بکھرے ہوئے، اس پہ غور کیا کبھی تم نے؟ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ اس کی انواع، کائنڈز، قسمیں، کس کس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک کسی سبزی اور پھل کو لے لیجئے، اللہ نے کیا کیا قسمیں اس کی پیدا کی ہیں. ایک قسم ہمارے ملک میں ملتی ہے آم کی، اور ایک آم رکھ دیں اور پورا حال کیسا بڑا ہے، اس میں اس کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی آم کا دانہ پڑا ہوا ہے اور اس کی یہ خوشبو پھیل رہی ہے. اور ایک یہاں قسم دیکھ لیں، کوئی اس میں خوشبو نہیں. یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا. کسی کے دماغ میں تو خدا نے ڈالا نا کہ یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. یہ اتنی انواع ہیں ان چیزوں کی. اسی طرح مرچیں دیکھ لیں، یہ تو ہندوستان میں پتہ ہی نہیں تھا. یہ مرہٹے لائے تھے اور 300-400 برس پہلے افریقہ سے مرچوں کا پودا آیا ہندوستان میں، اور پھر اتنی استعمال ہوئی کہ گویا خدا نے تخلیق ہی اس خطے کے لیے کی تھی. حتیٰ کہ دنیا افریقہ توبہ کر لے پر ہندوستان نے توبہ نہیں کر دی. ایسی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. فرمایا یہ سب چیزیں تم غور کرو، ان چیزوں کو آخر کون پھیلاتا ہے، ان رنگوں کو کون مختلف کرتا ہے، ان میں ذائقے کیسے پیدا ہوتے ہیں. ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو کیا کرے، تذکیر کرے، اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں. تینوں آیات کا آخر دیکھ لیں، سارا زور اسی پہ ہے کہ تم سوچ کے زندگی گزارو، سوچو، فکر کرو، غور کرو. پہلی آیت کے آخر پہ یتفکرون فرمایا، دوسری 12ویں آیت کے آخر پہ یعقلون فرمایا، اور تیسری کے آخر پہ یذکرون فرمایا. تو مومن انسان وہ زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام کئی مرتبہ آتا ہے، خدا کی رحمت آتی ہے، اور آپ اسے مثال سے سمجھیں کہ ہلکی سی دستک ہوتی ہے دل کے دروازے پہ، اور آدمی اگر غافل ہو تو وہ نعمت اکشاتی ہے، اور آدمی اگر چوکنا ہو تو وہ نعمت سے سرفراز ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام بندے پہ کیا جاتا ہے، ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، بندہ غور اور فکر سے کام لیتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے، ایک ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو بھی شکر ادا کرتا رہے گا ہم اس کی پر انعامات میں اضافہ کرتے رہیں گے. تو بہت آسان چیز ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو سوچے، غور کرتا رہے، اور اپنی فکر کو صحیح رکھے اور درست کرے. اور جب فکر بگڑتی ہے تو اعمال بھی بگڑتے ہیں. فکر جس درجے کا بگاڑ ہوگا اسی درجے کے اعمال انسان کے بگڑ جائیں گے. فکر ہی کی بات ہے نیت کا کرنا، اور اسی معنی میں بزرگ جو لکھتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس کی نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، یہ اچھائی اور خوبی کا کام کرنا ہے. اللہ تو جانتا ہے. اب اللہ تعالی اسے اگر اسباب اور وسائل دے دے، پھر اس کا مطلب ہے اب اس کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ تم نے جو سوچا تھا اور کہا تھا، اب ہم نے عملاً تمہیں مواقع فراہم کر دیے ہیں، اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے. اور اگر کوئی موقع نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی نیت پہ اسے اجر دے دیا اگر اس کی نیت ٹھیک تھی. اسی طرح اگر اس کی نیت خراب تھی علیہ باللہ تو پھر اس کے اعمال میں وہ کمی اور وہ چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی. نیت کا اثر غیر محسوس طریقے پر دوسروں پر پڑتا رہتا ہے. کوئی آدمی اچھائی کو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی اثرات مرتب کر دیتا ہے، اور کوئی آدمی گناہ کی چیز کو سوچتا ہے اس کا بھی اثر مرتب ہوتا ہے. اس لیے فکر کی حفاظت کرے اور اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، اللہ کی فرما برداری میں لگائے. تینوں آیات کے آخر پہ بات ایک ہی فرمائی ہے کہ غور سے کام کرو، فکر سے کام لو، عقل سے کام لو. ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے یذکرون، جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں. اب ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جب ان چیزوں کو سوچے گا تو دنیاوی طور پر بھی ترقی کرے گا. آپ دیکھیں کوئی مثال لے لیں کہ کوئی چیز سامنے آئی،
اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ چیز بنی کیسے، کس نے بنائی تھی، تو لامحالہ ذہن میں آئے گا کہ اچھا بھئی ہمارے ہاں کیوں نہیں بن سکتی، ہم مسلمان اسے کیوں نہیں بنا سکتے، یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے لیے جدوجہد کرے گا، کام کرے گا. تو یہ دنیاوی ترقی بھی ہے. اس ساری ترقی کا دار و مدار اس فکر پہ بھی ہے جو فکر انسان کو کرنی چاہیے، اور جب فکر نہیں کرے گا، محض چیزوں کا استعمال ہوتا رہے گا تو سوچ میں گہرائی پیدا نہیں ہوگی. مسلمانوں نے ایک عرصے سے فکر کی اس گہرائی کو چھوڑ دیا، اس لیے سوچتے نہیں ہیں. اب مثلا ہمارے یہاں فرض کر لیجئے کوئی چیز لے لیجئے سائنس کی، ٹیلی ویژن آیا تھا، بجلی آئی تھی، اور بجلی کب سے یہ آئی ہوئی ہے اللہ ہی کے علم میں کہ دنیا میں، بلکہ وہ تو پتا چل جائے گا تاریخ کو دیکھنے سے، لیکن اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس نے کب سے یہ طاقتیں رکھی ہوئی. شاید پانی میں شروع سے یہ طاقت ہوگی، ایک قوم نے غور کیا اور اس کے ذریعے بجلی نکالی. ہمارے ہاں بر صغیر میں کب آئی تھی؟ بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اینکیں استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کسی کو کہ میری اینک نہیں ہے، اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا، لہذا تمہیں پھر خط لکھوں گا. تو اینک کے چشمے کے جو شیشے ہیں یہ تو بجلی سے تعلق رکھتے ہیں. مشین پہ ہی جانچ ہوتی ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے، اس کا نمبر کتنا ہے، مشین کے ذریعے اسے ڈالتے ہیں نا چشموں میں. تو یا تو ان کے پاس کوئی اور طریقہ تھا یا یہی طریقہ تھا جو اب رائج ہے. کچھ بھی تھا، لوگوں نے اگر غور کیا ہوتا اس پہ کہ کہاں سے بنی، کہاں سے چلی، کس طرح ان اقوام نے ترقی کی ہے، یہ اپنے آپ کو بھی اس طریقے پر پابند کرتے. مگر مسلمانوں نے بدقسمتی سے استعمال تو سیکھ لیا، اور وہ بھی ناقص درجے میں سیکھ لیا. استعمال بھی اس طرح نہیں سیکھا جس طرح ان ساری چیزوں سے اقوام نے ترقی کی، انہوں نے اس کا استعمال بھی ناقص سیکھا. مثلا آپ دیکھیں استعمال کے ناقص سیکھنے کی مثال یہ ہے کہ ان ممالک میں آپ آ کر دیکھیں اب تک ویڈیو جو ہے وہ چلتا ہے، ویڈیو پلیئر جو ہیں عام طور پہ مل جاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ویڈیو پلیئرز جو ہیں ہمارے یہاں کم سے کم پاکستان میں اب بہت سستا بھی مل جاتا ہے، اور تقریباً وہ ختم ہونے کے ہے. پہلے ویڈیو پلیئر جگہ جگہ ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے. اب کیا ہے، اب سیڈیز پلیئر کے لیے پلیئرز آ گئے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے کون سا اس وقت اچھا کام کیا تھا، اس وقت بھی فلمیں دیکھنی تھی نا. اب فلمیں دیکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ مل گیا ہے، لہذا وہ چیز نکل گئی. مگر ان اقوام میں اب تک سی ڈی کے ساتھ ساتھ یہ رواج بھی ہے ویڈیو کا. مختلف کمپنیز ہیں وہ اپنی ویڈیو بھجوا دیتی ہیں کہ آپ اس دوائی کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں، اس آلے کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اب تک یہ جاری ہے. تو ہمارے یہاں نہ فکر سے کام ہوا ان پچھلے 300 برس میں، اور جو چیزیں آ گئیں اس کی بھی کوئی پازیٹو اپروچ اور پازیٹو جو اسے استعمال کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد ترقی کہاں سے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول پہلے بیان کر دیا کہ جو چیز نفع دے گی ہم اسے باقی رکھیں گے. اس لیے ان تینوں آیات میں فرمایا کہ تم اس کائنات پر غور کرو. اور وہ بات ہے جو پہلے عرض کی تھی کہ جتنے عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کے ہونے کے یہاں پہ ہیں غالباً اس کے بعد کسی صورت میں نہیں ہے. اس کے بعد سورہ روم میں آئیں گی آیات ایسی جس میں اللہ نے پھر بار بار عقل کے ذریعے متوجہ فرمایا کہ عقل سے کام لو. یہاں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں 8ویں چیز سامنے رکھی اور کہا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ کی ذات ہے، سخر البحر، جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا. سمندر تمہارے کام کر رہے ہیں. باہر کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں. عربی کے اعتبار سے دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ نے تمہارے کام میں یہ لگا دیے، یہ تمہارے لیے کام میں لگ گئے. تو مطلب یہ کہ یہ مخلوق ہیں، ہم نے انہیں بنایا ہے اور ہم نے انہیں بھی تمہارا نوکر بنا دیا. تو جو مخلوق بھی ہے کسی اور مخلوق کے آگے نوکر بھی ہے، اس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہے ان اقوام پر رد جو کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے دریاؤں کو. کتنے دریا ہیں بھی شریک اللہ کے؟ کئی. ایک گنگا مائی شریک ہے نا اللہ کی، ٹھہراتے ہیں ہندو، پرستش اس کی کرتے تھے. اسی طرح جمنا مائی، سرجو مائی، یہ سارے اب تک ہیں ہندوستان میں، اور بظاہر تو یہی لگتا ہے اب تک ان کی پوجا ہوتی ہی ہوگی. اس لیے فرمایا ہے
کہ دیکھو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی ہیں نرمدا مائی، تاپتی مائی، یہ سنے ہیں نا یا نہیں؟ ہاں، یہ ہر ندی کی پوجا ہوتی ہے. بھاگیرتی مائی، یہ تو بہت مشہور ہیں، جب ہم وہاں گئے تو سنتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، تو یہ وہاں سے معلومات حاصل ہوئی کہ دیکھو اب تک دریاؤں کو پوجتے ہیں، اب تک سمندر کی پرستش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اسے تمہارے کام میں لگایا ہے. کیا کام ہے؟ 3 چیزیں آگے بتا دیں کہ دیکھو اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم ان سے کھاؤ، لحمن گوشت، طرین تازہ. پہلی چیز تو فرما دی کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. ایک تو صورت یہ ہو گئی. اس پہ فقہا نے اب بحث کی ہے کہ سمندر سے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز جائز ہے. اور حنفی فقہا کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمندر سے سوائے مچھلی کے اور کوئی بھی چیز جائز نہیں. اور شافعی اور مالکی فقہا بعض اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز جائز، حتیٰ کہ سمندر کا مینڈک وہ کہتے ہیں جائز اور خشکی کا مینڈک ناجائز. اور فرق کیسے کرتے ہیں خشکی کے مینڈک میں اور دریا یا سمندر کے مینڈک میں؟ یہ اب غور کرنے کی باتیں ہیں نا. فقہا نے جب حکم لکھے تھے، لگائے تھے، تو انہیں غور کیا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں جو خشکی کا مینڈک ہوتا ہے، مینڈک کے جو پاؤں ہوتے ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں اس کی، ان کے درمیان جھلی ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ خشکی کا جو مینڈک ہے اس کی جھلی نہیں ہوتی، وہ چلتا رہتا ہے فرش پہ، زمین پہ، تو وہ جھلی اس کی آہستہ آہستہ گھس کے ختم ہو جاتی ہے. اور جو سمندر کا، دریا کا مینڈک ہے، اس کی جھلی باقی رہتی ہے کیونکہ اس سے تیرنا ہوتا ہے پانی میں. تو وہ کہتے ہیں وہ حلال ہے، یہ حرام. سمندر دریا کا حلال اور باقی حرام. لیکن حنفی فقہا ان ساری مباحث سے ہٹے ہوئے، وہ کہتے ہیں سمندر سے صرف وہ چیز کھانی جائز ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ لحمن طریہ، تازہ گوشت تمہیں سمندر سے ملتا ہے، تم اسے کھاؤ. ایک بحث انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ جو تازہ گوشت اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اس تازہ گوشت کے متعلق اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو کیا مچھلی کے کھانے سے وہ قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو وہ گوشت کھاتا ہے، پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو حنفی فقہا میں کئی ایک اس بات کے قائل ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عرف عام کا اعتبار ہے، عرف میں مچھلی کو گوشت نہیں کہتے، تو کہتے ہیں اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اگر وہ مچھلی کھائے گا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہوتا تو وہ بھی گوشت ہی ہے، اس لیے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. یہ فقہا کی اپنی لمبی بحث ہے، لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ تر و تازہ گوشت تمہیں ملتا ہے. ہم نے ایک چیز اس میں یہ رکھی ہے، اور اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ دیکھیے کیسا نمکین پانی ہوتا ہے، پانی میں نمک زیادہ ہے اور مچھلی اتنی خوش ذائقہ اور اچھی. اور اسی طرح جو بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے وہ ہے کہ مچھلی کی تعریف کیا ہے، مچھلی کس چیز کو کہتے ہیں. عام طور پہ مچھلی کی تعریف ہمارے فقہا یہ کرتے ہیں کہ اس میں گلپھڑے جہاں سے وہ سانس لیتی ہے اور پر ہوں، وہ اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں. اور کچھ فقہا کہتے ہیں جو عرف عام میں مچھلی ہے بس وہ ٹھیک ہے، ہمیں اتنی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں. اور ان دونوں اختلافات کا نتیجہ آ کر نکلتا ہے ایک مچھلی یا کیڑے کی شکل میں جس پہ ان کا اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کیا ہے وہ؟ ہے جھینگا، کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں. بہت سے حنفی فقہا اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جھینگا ایک کیڑا ہے اور یہ جائز نہیں ہے اس کا کھانا. لیکن باقی سارے ائمہ کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے اور اسی پہ وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، سب لوگ کھاتے بھی ہیں. حنفی فقہا پرانے حضرات تو یہ لکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے جھینگا جو ہے اس کی تجارت جائز ہے اور کھانا جائز نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے
کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حرام ہے لہذا اس کی تجارت بھی حرام ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بڑی دقت اور تکلیف کی بات ہے. جب دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو پھر ان کے مسلک کے مطابق اس کی تجارت بھی جائز ہے، تو چلو تجارت میں مسلمانوں کو نہ روکا جائے. اور دوسرا قول خود ہمارے اساتذہ کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عرف عام میں چونکہ یہ مچھلی گنی جاتی ہے لہذا اس کا کھانا چاہیے. یہ دونوں قول حنفی فقہا ہیں، مفتی ہیں اپنے اپنے زمانے کے، انہی کے ہیں. اور ایک طرف ہمارے بڑے قابل قدر بزرگوں میں مفتی رشید احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں، مفتی صاحب نے اس کے حرام ہونے ہی کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے دلائل دیے. اور دوسری طرف بھی ہمارے بڑے محترم اور قابل صد احترام ہیں دارالعلوم کراچی کے حضرات، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جھینگے کا کھانا چاہیے. اور تیسری بات احتیاط ہے کہ آدمی احتیاط کرے نہ کھائے، اس پہ تو سب متفق ہیں. لیکن کیا کسی کو کھانے میں روکا بھی جا سکتا ہے، منع بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ انسان کی اپنی مرضی بھی ہے. بعض جگہ آدمی روک لیتا ہے، مثلا خود احتیاط کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز پہ پڑھنے کی جس میں فقہا کا اختلاف ہے، ہم اپنے گھر میں یہ لائیں گا تو گھر والوں پہ بات ہو جاتی ہے، چلیے ٹھیک ہو گیا. اور ایک آدمی ہوا ہے جو کہتا ہے کوئی حرج نہیں، جب اجازت ہے تو گھر میں بھی لے آنا چاہیے. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، مگر کوئی کھاتا ہے تو وہ کوئی حرام چیز نہیں کھا لیتا. اس کے لیے دارالعلوم کراچی والوں کے فتوے میں وسعت ہے. اور احتیاط وہ ہے جو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دلائل دونوں طرف ہیں، دونوں کے پاس ہیں، اس لیے کوئی ایسا حلال حرام کا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس پہ کسی کو برا بھلا کہنے لگے. مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں، بعض اوقات اس میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے. اصل بات یہاں سے چلتی ہے کہ اس حد کو آپ نے رکھنا کہاں ہے. اور کچھ کہتے ہیں طبیعت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں بالکل اجازت نہ دو اس چیز کی. تم اگر لوگوں کو ذرا سی بھی اجازت دو گے انگلی پکڑنے کی بھی تو لوگ گلا پکڑ لیں گے. اور کچھ کہتے ہیں جہاں تک اللہ نے اجازت دیا آخر لوگوں کو کس بنیاد پہ روکتے ہو، ٹھیک ہے لوگوں کے لیے یہ درست ہے. وہ اپنے فتوے میں احتیاط کرتے ہیں. اور پہلے لوگ جو ہیں ان کے فتوے میں وسعت ہوتی ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت مستحکم تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی وہ اتنی مستحکم نہیں ہوئی، کیوں؟ تو ایک مورخ نے اس کا تجزیہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ جہاں حرام کام شروع ہوتے تھے اس سے بھی 10 ہاتھ پہلے ہی روک لیتے تھے کہ کوئی بھاگے گا تو آخر کتنا بھاگے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخری حد تک جانے کی اجازت دے دیتے تھے. اب جس نے پاؤں نکالا وہ حرام میں جا پڑا. اس لیے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسی رہی اور ان کی حکومت ایسی رہی. تو یہ چیزیں کئی ایک مسائل میں پیش آتی ہیں، اس لیے دونوں حضرات کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے حضرت نے مستقل ایک فتویٰ اس پہ لکھا ہے اور انہوں نے جھینگے کے حلال ہونے ہی پہ فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے، اس کے دلائل تحریر فرمائے ہیں. اور دوسری طرف باقی حضرات ہیں تو اپنے اپنے معاملے کی بات. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے، انہوں نے اسی پہ فتویٰ لکھا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، جھینگا ہمارے نزدیک جائز نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ کہیں پہ احتیاط زیادہ ہے، کہیں وسعت زیادہ ہے. تو خیر یہاں پر ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے سمندر سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. ایک کام تو یہ کہ تم اس سے گوشت حاصل کرتے ہو، لحمن طریہ، گوشت کو حاصل کرتے ہو. اور اس زمانے میں یہ آیت آپ دیکھیں کتنی کھل کے سامنے آتی ہے، پچھلے زمانوں میں یہ بات نہیں تھی. مستقل تجارت ہے، کئی ملک دوسرے ملکوں کو مچھلیاں فروخت کرتے ہیں، غذا کا ایک مستقل ذریعہ ہے، کروڑوں روپے کی بزنس کے ذریعے ہوتی ہے. اور اگر آپ اسپین گئے ہوں تو ہم نے پہلی مرتبہ وہیں دیکھا تھا اسپین میں سٹور بھرے ہوئے ہیں اور خشک مچھلیاں تہ در تہ لگی ہوئی ہیں اور سٹورز میں پوری پوری مچھلیوں کی انبار لگے ہوئے ہیں.
لوگ انہیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ تازہ گوشت اس سمندر میں رکھا ہے، دریاؤں میں رکھا ہے. تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اتنے بڑے بڑے پانی کے ذخائر، گوشت کے ذخائر آخر کس نے رکھے ہیں؟ ایک دوسرے ارشاد فرمایا اس میں جو کام ہے، دوسرا یہ کہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تم اس سے نکالتے ہو حلیتن، زیورات، تم اس سے گہنا نکالتے ہو. حلیہ کا مطلب گہنا، اور گہنا کہتے ہیں اصل میں اس سونے اور چاندی کو جس کے ابھی زیور نہ بنے ہوئے ہوں، ابھی ڈھلایا نہ گیا ہو، خالص اور اصلی حالت میں. فرمایا کہ تم اس سے کیا نکالتے ہو؟ سونا اور چاندی اور جواہرات، تلبسونہا، جنہیں تم پہنتے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے سونے کو، چاندی کو، زیورات کو، جواہرات کو یہ اپنا ہی انعام قرار دیا ہے. اس لیے کوئی خاتون اسے پہنتی ہے، کوئی اس کا استعمال کرتی ہے، اللہ کا انعام ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے اسے تذکرہ فرمایا ہے، ذکر کیا. ایک اس کا پہلو یہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ لوگ اپنے لیے زیورات بنائیں خواتین اور اس کو پہنیں جتنی جس کی استطاعت ہو. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ حد سے زیادہ زیورات بنا لینا، آپ نے اس کی بھی ممانعت کر دی. دونوں طرف احادیث ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا اختیار چلتا تو میں ساری عورتوں کو زیور پہننے سے منع کر دیتا، کیونکہ سونا ایک گھر سے اتنا نکلتا ہے کہ ایک شہر میں مسلمان خواتین کا سونا جمع کر لیں تو لاکھوں کیا کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے. تو وہی کروڑوں روپیہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ بزنس میں استعمال ہو، یہ باہر آئے اور تجارت مسلمان اس کے ذریعے کریں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے، اور وہ سونا گھر میں بیکار پڑا ہوا ہے. بیکار ہمارے اعتبار سے، وگرنہ ان کے لیے تو جان کے برابر ہے، وہ تو زندگی ہے اس میں. ایک تو یہ چیز، اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس اجازت کو اگر کوئی حد سے زیادہ استعمال کرے تو وہ مذمت ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اجازت بھی ہے اور شریعت کہتی بھی ہے، بلکہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں زیبائش اور آرائش کی، کوئی استعمال کرے بہت اچھی بات ہے، اللہ کے انعامات کا اظہار ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو بھیجا اور میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھیرے دے کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری جو ایک قسم ہے نا، کھیرے ہیں، اسی میں کدو آ جاتے ہیں، اسی خاندان کی جو چیزیں ہیں، ترے ہیں، تر سمجھتے ہو؟ ککڑیاں جو ہیں یہ سارا ایک ہی خاندان ہے. ہم نے بتایا تھا لکھنؤ میں ایک ککڑیاں بیچ رہا تھا، نہیں سنا؟ اوہو، ککڑیاں بیچ رہے تھے صاحب ایک لکھنؤ میں، امین آباد چوک ہے، بڑی مشہور جگہ. تو ہم وہاں پہ گئے تو وہ ایسا بیچارہ دبلا پتلا، تیز اس کی آواز کی وضاحت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جھینگر جیسی آواز اس کی، بالکل دبلا اور کھڑا ہوا وہ نعرے لگا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ لیلا کی انگلیاں ہیں، مجنو کی پسلیاں ہیں، کیا خوب ککڑیاں ہیں، آئیے آئیے، لیلا کی انگلیاں ہیں، مجنو کی پسلیاں. تباہ ہو گیا لکھنؤ، حکومت چھن گئی، پر یہ شاعری کا مزاج ان کا نہ گیا. ایسے لہک لہک کے چہک چہک کے لوگوں کو بلا رہا ہے. کافی دیر کھڑے ہو کے اسے دیکھتے رہے کہ یہ بھی قدیم مسلمانوں کی تہذیب اور شاعری کا ایک نمونہ ہے، ترے بیچ رہا ہے. تو یہ چیز ہے، یہ جتنی پوری یہ فیملی ہے نا، ترے اور کدو اور کھیرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. تروں کے متعلق صاف روایت آتی ہے ترمذی میں، کدو کے متعلق تو بڑی مشہور روایت ہے، سب نے سنی ہے، وہ تو حدیث میں آئی ہے. تو یہ وہ خاتون کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بچی کو بھیجا، لڑکی کو،
اور میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے آؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ گئیں تو وہ خود بچی بڑی ہو گئی تھی، بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے بچپنے میں لے کے گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان چیزوں کو قبول فرمایا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک کونے میں سونا پڑا ہوا تھا اور برتن سونے سے بھر کے مجھے دیا تاکہ میں اپنے اور اپنی والدہ کے زیورات بنوا لوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سخاوت تھی اور دل ایسا کھلا تھا۔ اسی طرح سے اسامہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ اسامہ آئے اور وہ گرے اور ان کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ سے فرمایا کہ اس کا چہرہ صاف کرو خون سے، خون بہنے لگا تو مجھے بہت ایسے محسوس ہوا طبیعت میں کہ اب خون میں ہاتھ کون رنگے۔ تو یہ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسامہ کا چہرہ صاف کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہو اسامہ میری بیٹی ہوتی تو ہم اس کی شادی کرتے، اسے گہنا پہناتے، اس کے لیے میں زیورات بناتا، کپڑے بناتا، اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے جہیز بناتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ میں اپنی بیٹی میری اگر یہ ہوتی تو میں اس کے لیے ایسے ایسے کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، کوئی حرام چیز نہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی ایسی بات ارشاد نہ فرماتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس میں سے سمندر سے سونا اور چاندی نکالتے ہو، تلبسونہا، اور تم اسے پہنتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے منع فرما دیا کہ وہ سونا پہنے یا چاندی کی ایک خاص مقدار سے زیادہ کوئی چاندی پہنے، یہ منع فرما دیا، اور لوہے کو بھی منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے صرف چاندی کی اجازت دی، اور وہ بھی ایک خاص مقدار کی کہ تھوڑی سی چاندی اس کی کوئی انگوٹھی پہن لے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، مجھے بو آتی ہے بتوں کی۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور یہ تانبے کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بت بنتے ہیں، اسے اتار دو۔ اور پھر وہ دوسرے دن آئے اور انہوں نے سونے کی پہنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی اتارنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر وہ تیسرے دن آئے اور انہوں نے چاندی کی پہنی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار تھوڑی سی متعین فرما دی کہ اتنی مقدار ہے، بس اس سے زیادہ تم چاندی نہیں پہن سکتے۔ البتہ خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور اسی طرح مردوں عورتوں سب کے لیے جواہرات جو ہوتے ہیں، ہیرے ہیں، یاقوت ہے، مختلف جو پتھر ہیں، ان پتھروں کے پہننے پہ کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی ان پتھروں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اسے پہنتے ہو، خواتین پہنتی ہیں زیادہ اور مرد اس کے مقابلے میں کم، اور وہ جو پہنتی ہیں زیورات بناتی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں میں پوری اجازت شریعت نے انہیں دی ہے، لیکن مناسب حد تک۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے چاندی سونے کے زیورات بناتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بھی تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو جو خط لکھا ہے اس میں ایک جگہ تحریر فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی خواتین کا جو استعمال کا زیور ہے اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرنا، اور یہ خود حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں استعمالی زیور جو ہوتا ہے خواتین کا، جو وہ عام طور پہ گھروں میں پہنے بھی رہتی ہیں، چاہے وہ سال کے 12 مہینے پہنے رکھیں اس کو، تو بھی اس میں زکوٰۃ ہے، اس سے زکوٰۃ کی معافی نہیں ہے۔ ایک بات یہ آ گئی، دوسرا اس کا پہلو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نکالتے ہو تم سمندر سے سونے اور چاندی کو، سونے اور چاندی کے تستخرجو نکالو سمندر سے، تو مطلب یہ ہوا کہ سمندر میں ذخائر ہیں۔ اس زمانے میں کون جانتا تھا جب قرآن نازل ہوا تھا کہ سمندر میں بھی سونے کی کانیں ہوں گی، مختلف جواہرات کی کانیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکالو اس کو، تم اس سمندر میں بہت کچھ ہے، یہ تمہارے ہی نفع کے لیے۔ مسلمان اس چیز کی طرف بھی آج کے دور میں اگر توجہ دیتے تو کروڑوں اربوں روپے کا سونا ہے جو سمندر کی تہ میں ہے،
چاندی ہے، جواہرات ہیں، شاید چاندی نہ بھی ہو تو بھی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، بہرحال اللہ نے جو کچھ رکھا ہے اللہ نے فرمایا تم انہیں نکالو. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز فرمائی وتر الفلک، اور غور کرو تم کس چیز پر؟ الفلک، کشتی پہ، جہاز پہ، یہ جو چلتے ہیں. مواخر کا مطلب کسی چیز کو چیر دینا، پھاڑ دینا. تو یہ جو کشتیاں چلتی ہیں یہ پانی کو چیر کے چلتی ہیں. یہ تیسری چیز بھی اللہ نے تمہارے لیے ہی رکھی ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا شکر، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس سے رزق کماؤ، تلاش کرو اللہ کا فضل. ایک وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. 3 چیزیں بتا دی کہ سمندر میں تمہارے لیے مچھلیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے گہنا ہے 2، اور تیسری چیز یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو سمندر کی تجارت، یہ کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، 3 چیزیں اس میں ہیں. اور کشتیوں کا، جہازوں کا چلنا، اب بھی شپ کا چلنا اور چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ بہت بڑے تجارتی ذرائع ہیں جن سے مسلمان کیا جو بھی قوم اس سے کرے گی وہ قوم اس سے فائدہ اٹھائے گی. مسلمان یا کافر ہونے کی کوئی شرط، کوئی قید تھوڑی ہے. جو بھی ان کاموں کو کرے گا اسے ان کاموں سے نفع پہنچے گا. ارشاد فرمایا یہ سارے کام کیوں ہیں؟ 2 چیزوں کے لیے. یہ تینوں چیزیں بتا دیں، 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو. اللہ نے اس میں روزی رکھی ہے. یہ جتنے بھی ماہی گیر ہیں، یہ جتنے لوگ مچھلیاں نکالتے ہیں، سمندروں میں کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ آیت کریمہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اس میں ایک تو یہ فائدہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی تجارتی جہاز، کشتیاں یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات فرما دی کہ ہم نے رکھی اس لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مال حلال کا ہوا، جائز کا ہوا، اللہ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے. اسی لیے مچھلیاں جو خاص طور پر پالی جائیں تجارت کے لیے، ایک آدمی کی ذاتی ملکیت ہے، اس پہ تو کسی کا حق نہیں بنتا دوسرے کا. اور باقی عام سمندر میں، دریا میں، وہ سب کے لیے عام ہے. اور ایک ہی صورت اس کو روکنے کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کسی وقت پابندی لگا دے کہ فلاں مہینوں میں یہ شکار نہیں کیا جا سکتا، تو اس پابندی کو کرنا ضروری ہے. کیونکہ مباح اور جائز کام اگر حکومت اس کا پابند کر دے تو اس کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کام اصل میں جائز ہو. یہاں حکومتیں پابندی لگا دیتی ہیں نا کہ فلاں موسم میں شکار نہیں کیا جا سکتا، تو وہ حکومت کی پابندی کا ماننا ضروری ہے. وگرنہ کوئی اس پابندی کو توڑے گا تو حکومت تو جو کرے سو کرے، اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ شرعاً گناہ گار ٹھہرے گا. قانون کا توڑنا آدمی کو مباح اور جائز کاموں میں صرف اسی طرح مجرم نہیں بناتا کہ حکومت نے کہا یہ جرم ہے، شرعاً گناہ گار ہوتا ہے آدمی. کیونکہ اگر یہ چیز نہ کی جائے تو قانون چلے کیسے، ملک کیسے چلے؟ ایک آدمی ہے سگریٹ پیتا ہے مثلا، اور حکومت وقت یہ کہہ دیتی ہے کہ سگریٹ پہ ہم پابندی لگا رہے ہیں، منع ہے، آئندہ سے کوئی تمباکو ہمارے ملک میں یا اس شہر میں نہیں پیے گا. تو اب تمباکو کا پینا مباح تھا، حکومت کی پابندی لگنے کی وجہ سے اس کا پینا ناجائز ٹھہر جائے گا، کیونکہ حکومت نے منع کر دیا. اب اس کا حکم ہے اور اس کے قانون کی پابندی ضروری ہے. تو اس لیے مسلمانوں میں قانون کی پابندی صرف اس لیے ہی ضروری نہیں ہوتی کہ حکومت نے کہا ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ نے منع فرمایا. ایسی اچھی قوم ہے یہ مسلمانوں کی کہ ڈبل چیک ہو گیا نا، کہ حکومت نے دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی، اس سے بحث بعد میں ہے. اللہ تعالی نے منع کر دیا، اور یہ اس لیے تاکہ انسان کسی قاعدے، ضابطے اور ڈسپلن کے مطابق زندگی گزاریں. اس لیے ہے یہ چیز. اور یہ ساری باتیں مسلمانوں کی خلافتوں میں پائی جاتی تھی. جب تک حقیقی معنی میں خلافت قائم رہی ہے، اور بادشاہت میں بھی وہ دور جن میں لوگ پڑھے لکھے تھے، یہ چیزیں اس وقت قائم تھیں کہ حکومت جس چیز سے منع کر دیتی تھی
پھر کوئی آدمی اس کا ارتکاب نہیں کرتا تھا، سب اس قانون کو مانتے تھے کہ یہ منع کر دیا گیا ہے۔ وہ بڑی مشہور مثال ہے اس کی کہ اس نے کہا دودھ میں پانی ملا لو، انہوں نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو مسلمانوں پہ دوہری پابندی لگ جاتی، مگر مسلمان وہ اتنے شریف اب کہاں رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ایک چیز وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا ہو گئی تمہاری ٹھیک، تم نے اس میں سے رزق کما لیا، اب رزق کمانا ہی ساری چیز نہیں ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں یہ بات کر دی، اللہ نے تم پر مہربانی کی۔ ایک آدمی سارا مہینہ کام کرتا ہے اور مہینے کے آخر پہ گورنمنٹ اسے تنخواہ دیتی، اب اس تنخواہ کے ملنے پہ کیا نقطۂ نظر ہے؟ ایک مومن اور کافر میں فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کافر کہتا ہے یہ سارے مہینے کی محنت کا نتیجہ ہے، مومن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے سارا مہینہ میں نے کام کیا ہے، مجھے تو پیسے ملنے ہی ملنے۔ فرق وہاں پہ پہنچ کے پڑ جاتا ہے کہ مومن اس پیسے کو جب لیتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ خدایا محنت تو میں نے کی تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیسے نہ ملیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیسے بھی مل گئے ہیں اور ایک ناگہانی آفت علیہ باللہ پیش آ جائے اور ساری تنخواہ اس میں لگ جائے اور پھر پورا مہینہ مصیبت مشقت میں اور دقت میں گزرے۔ مومن انسان اسے صرف اپنی محنت ہی کا نتیجہ نہیں سمجھتا، شکر بھی ادا کرتا ہے ساتھ کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ اس نعمت، اس میری محنت پہ تو نے رزلٹ دکھا دیا، اس میری محنت پر نتیجہ مرتب ہو گیا۔ اور کافر آدمی وہ بس صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے لہذا مجھے پیسے ملنے ہیں، اب اس پیسے کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں پھر آ کر مومن انسان دوسرے پہلو میں پھر جدا ہو جاتا ہے، جب پیسہ ملا ایک اللہ کے شکر میں جدا ہو گیا، دوسرا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، اس کو میں نے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، ناجائز کام اس پیسے سے نہیں کرنا۔ یہی چیز ہے ایک کافر عورت میں مسلمان عورت میں کیا فرق ہے؟ کافروں کے ہاں تو اب شاید نظام رہا ہی نہیں ہے، بہت کہیں اکا دکا نظر آتا ہے، وگرنہ اصل میں ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ خواتین جب گھروں میں کسی زمانے میں رہتی تھیں مرد ہی کما کر لا کر دیا کرتے تھے، اور مسلمانوں میں اب بھی یہ نظام الحمدللہ موجود ہے کہ بیوی کو، ماں کو، بہن کو، کسی کو جا کر آپ پیسے دیں وہ خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب پیسے آ گئے، اب گھر کے یہ کام نبٹ جائیں گے۔ وہ جو شکر اس وقت ادا کرتی ہے بہت بڑی چیز ہے، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ خدایا یہ تیرا انعام۔ اب وہ اس پہ یہ نہیں سوچتی علیاذ باللہ کہ اس سے کیا کیا گناہ کرنے ہیں، یہاں پر ایک مومنہ اور کافرہ عورت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہوگی، وہ کہیے کہ اس سے کتنی شراب پینی ہے، کس کلب میں جانا ہے، کیا چیزیں کرنی ہے، اسے یعنی یہ نہ بھی سوچے تو بھی اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ کام جائز ہیں ناجائز ہیں۔ مومن مرد اور عورت وہ پیسہ آنے پہ سوچتا ہے کہ اس سے کیا کام کرنے ہیں، اور پھر کھٹکا لگا رہتا ہے دماغ میں کہ اللہ نے منع کیا اس کام سے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار اور چاہے وہ اس پیسے کو خدا کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ بھی کرائے، وہ جو کھٹکا ضمیر کا لگا رہتا ہے نا کہ یہ خدا نے منع کیا تھا، میں خام خواہ پیسے اجاڑ رہا ہوں، خام خواہ ان چیزوں کو برباد کر رہا ہوں، یہ جو کھٹکا ہے یہ ایک دن اسے اللہ کی طرف لے ہی آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایک تو تم نے سمندر میں جتنے کام کیے اس سے تمہاری روزی بنی، اور دوسری چیز جو مطلوب ہے وہ اللہ کا شکر ہے، تم شکر ادا کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہاری محنت پر یہ نتیجہ مرتب کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس 8ویں چیز میں 3 چیزیں گنوا دی تھیں، اب نواں اپنا احسان گنوایا اور ارشاد فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ڈال دیے۔ القا کا مطلب کسی چیز کا انڈیل دینا، کسی چیز کو ڈال دینا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ فلاں کو القا کیا گیا، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ یہاں فرمایا القا فی الارض رواسیہ،
اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا کیا ہے؟ پہاڑوں کو ڈال دیا، رواسیہ بوجھ خدا نے رکھ دیے ہیں اس زمین میں بڑی حکمت کے ساتھ، ان تمید بکم، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ زمین ڈگمگانے لگے، ان تمید بکم، تمہیں ایک طرف کو لے جائے۔ اگر اس زمین پہ بوجھ نہ ہو اور اس کا بیلنس خراب ہو جائے اور جو مخلوق ہے اللہ کی اسے ایک طرف کو لے کے یہ زمین چل پڑتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر کتنے دن یہ کائنات چلتی؟ اللہ نے بتایا ہم نے اپنی حکمت سے اس میں یہ کیا ہے کہ دیکھو اس میں بوجھ ڈال دیے تاکہ یہ زمین اضطراری طور پر حرکت نہ کرے۔ اختیاری حرکت ہے نہیں ہے، زمین گھومتی ہے نہیں گھومتی، قرآن کو اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ زمین لے کر چل پڑے اور کسی سیارے سے کسی اور سے جا کے ٹکرا جائے، اس کی نفی کی ہے بس، کہ ہم نے اس پہ اتنے بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں کہ یہ زمین ایک قاعدے کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ لے کر چل پڑے تمہیں کہیں اور جا کر ٹکرا دے اور قیامت میں یہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت اس وقت زمین کو آزاد کر دے گی اور پھر جہاں بھی جا کر ٹکرائے گی، اور دوسری زمین جب تبدیل کی جائے گی وہ دھماکے اور وہ بھونچال تو آنے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے پہاڑوں کو وہ دھنک دیے جائیں گے جیسے روئی کو دھنک دیتے ہیں۔ وہ اللہ نے اپنی قدرت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس پہ بھی قادر ہیں، اور یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ ہم نے زمین کو ایسے بنا دیا وَأَنْهَارًا۔ اور تم ہمارے اسی نام پر بھی غور کرو کہ ہم نے اس میں ندیاں بنا دی، کتنا ہی پانی ہے، ندیوں کے ذریعے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ نہ رکھتا یا سمندر نہ رکھتا پھر ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ بارش کا پانی کہاں ذخیرہ بنتا؟ سمندر اگر نہ ہو دنیا میں، دریا خشک ہو جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، تو آدمی کا اپنا وجود کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ تمہارا وجود قائم رہے، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اور اسی طرح اگر پہاڑ نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ پہاڑ پانی کو روک لیتے اور حد قائم کر دیتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے اور پانی پھیل جاتا اس زمین میں، دنیا پوری زیر آب آ جاتی۔ ایک چشمہ پانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ایک چشمہ ہی کافی تھا دنیا کو ڈبونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ ہاجر، اللہ ہماری دادی حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کے گرد وہ دائرہ نہ بنا دیتی، اسے نہ روک دیتی تو یہ چشمہ بن جاتا، اور آپ نے فرمایا یہ اتنا پانی ہو جاتا کہ ساری دنیا زیر آب آ جاتی۔ ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ اگر اسے چھوڑ دیتی تو یہ دریا بن جاتا، یہ بھی ہے، اور دریا میں طغیانی آ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ساری دنیا زیر آب آ جاتی۔ اس کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ نے کہا یہ ہمارے انعامات ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے پہاڑ رکھے ہیں، تم لوگوں کے لیے یہ دریا اور سمندر بنائے ہیں۔ اور سوچے آدمی ہم نے آخر خدا کو کیا چیز دی ہے، کیا پیمنٹ کی ہے اتنے انعامات کی؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ فری میں ملا ہوا، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پیسہ کما کے نہیں اسے دینا، کوئی محنت نہیں ہے، بس اس کے عوض میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کرنا کیا ہے، وہ آگے چل کے آ رہا ہے۔ وَسُبُلًا، اور اللہ نے راستے مقرر کیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، تاکہ تم لوگ راہ پاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے پہلے جو لفظ لائے ہیں سُبُلًا، سبیل کی جمع ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں نا، سبلن، اور اللہ نے اس میں راہیں رکھ دی ہیں، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں تم جا سکو، راستے خدا نے متعین کر دیے ہیں۔ یہ بھی خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی وجہ سے اسی صورت میں آگے چل کے آ رہا ہے کہ ہم نے ہوا میں راستے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا شہد کی مکھی کے لیے اس ہوا میں راستے متعین کر دیے ہیں، اور وہ انہی راستوں پر چلتی ہے جو ہم نے اس کے لیے متعین کیے ہیں۔ پچھلے زمانے میں
آج سے 300 سال پہلے 200 سال پہلے وہ شہد کی مکھی کے متعلق آدمی زیادہ سے زیادہ جان سکتا تھا کہ یہ کس طرح سفر کرتی ہے. اب ذرا آپ دیکھیے جہاز جتنے چلتے ہیں یہ مقررہ راستے ہیں جن راستوں پہ چلتے ہیں. ایک ڈگری کا فرق پڑ جائے جہاز کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے راستے مقرر کیے ہیں تمہارے لیے. ایک تفسیر اگلے جملے کی یہ کی گئی کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے. یہ راستے اللہ کے انعامات میں سے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو راستوں کے نشان مٹاتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا، تو کیوں کوئی راستوں کو مٹائے. تو راستے کے جو سائنس لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں توڑنا، انہیں خراب کرنا، ان پہ اشتہار چسپاں کر دینا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ گلی کدھر کو مڑتی ہے، یہ شہر کدھر کو مڑتا ہے، اور بیچارہ مجبور ہو آخر تنگ آ کے کسی سے پوچھے ہی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو کہیں گے صاحب دیکھ لیجئے یہ ادھر سے اور وہاں دیکھو. جو کچھ بھی یہ مسلمان ممالک میں ہی عام طور پہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے بر صغیر میں کہ گورنمنٹ نے راستے کے لیے جو نشان مقرر کیا ہوا ہوتا ہے وہاں جا کر چسپاں کر دیتے ہیں اشتہار. اور بعض اوقات صورتحال اس وقت زیادہ خراب نظر آتی ہے جب دین کا علم رکھنے والے ایسے اشتہار لگا آتے ہیں نا کہ فلاں مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں راستے کے نشانات کو مٹا رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت جملہ فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو راستے کے نشانات کو مٹاتا ہے. راستوں پہ سب کا حق بنتا ہے، راستے سب کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف چیزوں کے متعلق کہ ان پہ کوئی پابندی نہیں. آپ نے فرمایا راستے سب کا حق بنتے ہیں، ان کو روکا نہ جائے. پانی کے متعلق فرمایا کہ پانی پر سب کا حق بنتا ہے، پانی کو کوئی کسی سے نہ روکے. آگ کے متعلق فرمایا کہ آگ سب کا حق بنتی ہے، کوئی کسی کو نہ روکے. گھاس کے متعلق فرمایا کہ اپنے جانوروں کو گھاس چرانے کے لیے یہ سب کا حق عام ہے، مومن ہو، کافر ہو، غریب ہو، امیر ہو، گھاس سب کے لیے عام، اس کو نہیں روکا جا سکتا. ہاں کسی نے اپنا ذاتی کنواں کھدوا لیا وہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے کہ اس سے اپنی ضرورت کے لیے پانی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی کو وہ خرچ کرے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تو نے پانی کو روک لیا تھا میری مخلوق سے، اور وہ چیز تھی جو میں نے تجھے مفت دی تھی، تو نے میری مخلوق کو روک لیا تھا پانی سے، اس لیے آج اس کی سزا یہ ہے کہ تو بھی پانی سے روک دیا جائے اور اسے آگ میں پھینکا جائے. تو جتنے ذرائع قدرت نے رکھے ہیں عام طور پہ لوگوں کے لیے، اگر کسی کی ذاتی ملکیت اس میں ثابت نہیں ہوتی تو لوگوں کے لیے عام ہی رہیں گے. کسی آدمی نے اپنے گھر میں کوئی راستہ اپنی محنت سے کھدوا کے نکلوایا ہے، وہ اس کا حق بنتا ہے، اور گورنمنٹ نے جب دے دیا راستہ تو شرعاً وہ سب کا حق بنتا ہے، اس راستے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آگ ہے کہ آگ جو تھی وہ ذرائع تھے، لکڑیاں ہیں، ایندھن ہے، جنگل ہیں. گورنمنٹ اس کے لیے قانون مقرر کرتی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، مگر ایندھن کو عام کیا ہے لوگوں کے لیے. اللہ نے بتایا ہے نبی کہ یہ اس کے انعامات میں سے ہے، سورہ واقعہ میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فرمایا کہ اس میں سب کا حق بنتا ہے، کوئی کسی کو نہ روکے. اسلام کے اس پہلو کو لوگ کیوں نہیں اجاگر کرتے؟ اسلام کا وہ پہلو جس میں ساری انسانیت کا نفع اور فائدہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا یہ دین ہی اس طرح کا ہے، اور اللہ ہی کا ایک دین واحد ایسا ہے جو اس دنیا کے معاملات کو سالو کر سکتا ہے، جو یہاں کی پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے. باقی انسانوں کے لیے جو قانون بنائیں گے ضرور اس قانون میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلا رہ جائے گا، اور اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں اسے پتا تھا کہ قیامت تک چلنے ہیں، اس لیے جو اس نے بنایا ہے وہ سب صحیح. اور اسی وجہ سے عافیت، امن، خیر، اس کی بنیاد وہی ہے، اور وہی آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آئی ہے.
اور ان کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت ہوئی. تو اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین نے اور کی ہے، وہ کہتے ہیں وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین تمہیں ایک طرف کو لے کے چلنا پڑے. وَأَنْهَارًا، اور خدا نے دریا سمندر پیدا کیے ہیں. وَسُبُلًا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں. تو جتنی چیزیں اوپر سے گنوانا شروع ہوئے ہیں ہم، پھل، دن اور رات، سورج اور چاند کا نظام، بکھرے ہوئے مختلف چیزوں کے رنگ، اور مچھلیاں اور گہنا اور یہ کشتیاں اور یہ جہاز اور یہ زمین اور یہ راستے، سب کے سب اس بات پر دلیل ہیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم اللہ کی راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، شرک کا ابطال ہو اور شرک کو باطل قرار دیا جائے اور اللہ کی راہ پاؤ. یعنی تم ان باتوں کے بعد مان جاؤ کہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات میں یہ سب چیزیں کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بس اور قدرت میں نہیں ہے. لعلکم تہتدون، تم راہ پاؤ، یعنی اللہ تک پہنچنے کی یہ دلیل ہے بہت بڑی. وعلامات، اور اللہ نے اپنے پتے بتائے ہیں لوگوں کو، علامات، علامتیں مقرر کی ہیں. اللہ نے پتے بتائے ہیں بہت سے کہ کس پتے سے میرے گھر پہ پہنچ سکتے ہو. دنیا میں مثال سمجھ لیجئے تو آدمی پتے بتاتا ہے نا کہ میرے گھر کا پتہ یہ ہے، آفس کا پتہ یہ ہے. اب تو ای میل بھی آ گئی کہ ای میل کا میرا ایڈریس یہ ہے. کتنے پتے بتاتا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے. اللہ نے فرمایا وہ علامات، اور لوگوں یہ سب میری نشانیاں ہیں، سب میرے پتے ہیں. کسی چیز پر غور کر لو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. وبالنجم، اور ستارے کے ذریعے ہم یہتدون، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وبالنجم، اور تارے سے ہم یہتدون، لوگ راہ پاتے. تارا چمکتا ہے اور اس سے لوگ راہ پاتے ہیں. کہتے ہیں بعض مفسرین یہاں پر کہ اس نجم سے نارتھ سٹار مراد ہے، کتب ستارہ. وبالنجم، اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا اور ایک ستارہ، ہم یہتدون، لوگ اس سے راہ پاتے ہیں. اس کی قدر پوچھیں اب بھی ان لوگوں سے جو سمندر کا سفر کرتے ہیں کہ یہ ستارہ کہاں کہاں سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، راستے دکھاتا ہے، بحری جہاز چلتے ہیں. اور پرانے زمانے میں ان لوگوں سے بھی جو قافلے صحراؤں میں چلتے تھے کہ صحراؤں میں لوگ اس ستارے کے ذریعے مرتب کیا کرتے تھے. اب بھی کمپاس جو ہے وہ اس ستارے کی سمت بتاتا ہے کہ یہ ستارہ کس طرف کو ہے. پھر اس کے بعد لوگ اس سے آگے راستے تلاش کیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بالنجم ہم یہتدون، اور ستارہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. ہم یہتدون، لوگ اس سے راہ پاتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں. یہ ساری چیزوں پہ تم لوگوں غور کرو. ہم نے کتنی چیزیں بتائیں، یہ 10ویں چیز ہو گئی وہ علامات اور اللہ کے پتے. اس سارے دلائل کے بعد یہ دونوں دلائل جو اللہ نے دیے ہیں عقلی، ان کا اب آ رہا ہے اس آیت میں ثمرہ. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو ان دلائل پر ایک مرتبہ صرف اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کیا کیا دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے شروع فرمایا تھا 10ویں آیت سے. اللہ نے تمہارے لیے پانی نازل کیا آسمان سے، اس پانی کو تم پیتے ہو اور اس پانی سے درخت اگتے ہیں، اس پانی سے سبزہ اگتا ہے جو تم چرانے جاتے ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، زیتون پیدا ہوتا ہے، کھجوریں اور انگور اور ہر طرح کے اس میں سے کیا نکلتے ہیں؟ پھل نکلتے ہیں. اور لوگوں نشانی ہے اس کے لیے جو سوچے. اور دن اور رات پر غور کرو، سورج چاند پر غور کرو اور ستاروں پر غور کرو، اور جو زمین میں بکھرے ہوئے رنگ ہیں ان پہ غور کرو، اور سمندر پر غور کرو، سمندر سے جو تم مچھلیاں نکالتے ہو اس پہ غور کرو، اور تم دیکھو گہنا جو نکلتا ہے جسے تم پہنتے ہو اس پہ غور کرو، کشتیاں اور جہاز جو چلتے ہیں سمندر میں اس پہ غور کرو، اللہ کا فضل جو تم تلاش کرتے ہو، اور زمین میں جو پہاڑ ہیں
تاکہ زمین کہیں ہل نہ جائے، اور پھر جو نہریں ہیں، دریا ہیں، اور جو راستے ہم نے مقرر کیے ہیں، اور یہ ایک ستارہ جو مقرر کیا ہے، ان سب پر غور کرنے کے بعد تم مجھے بتاؤ افمن یخلق، بھلا وہ اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کم لا یخلق، ان کے برابر ہو گیا ہے جنہوں نے اس کائنات میں کچھ پیدا نہیں کیا؟ آیا نا نتیجہ؟ اب یہ ہے قرآن دونوں طرح کام بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دلائل پورے ذکر کرنے کے بعد نتیجے پہ لے آتے ہیں کہ یہ میرے ہونے کے دلائل ہیں۔ اب مطالبہ کیا ہے نا کہ تم خود سوچو، کیا میں اور وہ جنہوں نے اس دنیا میں گھاس کی ایک پتی بھی پیدا نہیں کی، اور پانی کا ایک قطرہ بھی سمندروں میں نہیں گرا سکے، اور آسمان سے کچھ نہیں لا سکے، اور تمہارے سونے چاندی معیشت میں کچھ نہیں کر سکے، کیا وہ سب اور میں برابر ہیں؟ اور بار بار کہا ہے عقل سے بتاؤ، تمہاری عقل فیصلہ کرے گی، تو کیا میں اور جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا یہ سب برابر ہیں؟ تو قرآن کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ دلائل پورے ذکر کرنے کے بعد پھر نتیجہ، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس کر دیتے ہیں کہ پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہوں، اور پھر اس کے بعد دلائل دیتے ہیں کہ میرے ہونے کے یہ دلائل۔ یہاں پر پہلے دلائل دے دیے، اور دلائل کے بعد اللہ نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلی تو یہ آیت بتائی ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، لوگوں کیا جس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے وہ، اور جس نے اس کائنات میں کچھ پیدا نہیں کیا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، دیکھا کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ غور نہیں کرتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوچتے نہیں ہو؟ تم سوچو، اور سوچ کے مجھے اس کا جواب بتاؤ کہ جس نے کائنات میں کچھ نہ پیدا کیا ہوا تمہارے معبودوں نے وہ، اور اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے یہ دونوں برابر ہے نا؟ سارے عقلی دلائل کہ فرمایا عقل سے کام لو۔ ایک چیز افلا تذکرون، سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر اللہ نے ایک اور دلیل دے دی، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو گننا شروع کر دو، ایک نعمت کو، لا تحصوها، تو تم خدا کی اس ایک نعمت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت اللہ کی کوئی لے لو اور اسے گننا شروع کرو، اللہ نے فرمایا تم اسے پورا نہیں کر سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پانی ایک اللہ کی نعمت ہے نا، اب پانی کو گننا شروع کرے آدمی کے پانی کے ساتھ کیا کیا چیزیں ریلیٹڈ ہیں، آدمی کی اپنی صحت ہے، نباتات کا سارا نظام ہے، گوشت کا سارا نظام ہے، جانور اس پہ زندہ ہیں، اس کائنات کی روح گویا کہ پانی۔ ایک آدمی کہتا ہے پانی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بس پانی کی حیثیت ہے، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا بھائی مٹی کو لے لو، وہ ایک خدا کا انعام ہے، اگر مٹی نہ ہو تو اس پانی کا کرنا پھر کیا؟ مٹی نہ ہو تو تم ہی پیدا نہ ہو، مٹی نہ ہوتی اس کائنات میں تو یہ جتنی رونقیں نظر آتی ہیں یہ ساری مٹی کی تو مرہون منت ہیں اصل میں، پھر کیا ہو؟ تیسرا آدمی کہتا ہے جی مٹی اور بس یہی ہے، پانی یہی خدا کا انعام ہے، اس سے پوچھیے اگر روشنی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ آگ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ چیزیں کیسے بنتی، کیسے تیار ہوتی؟ ایک خدا کا کوئی انعام اللہ نے کہا ہے لے لو، تم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک کہتا ہے یہ سب کچھ ہی اللہ کا انعام ہے، بس ہوا تو کوئی انعام نہیں۔ پوچھئے ذرا اس کائنات میں ہوا نہ ہوتی تو پھر انسان کیا کرتا؟ اگر خلا میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ چیزوں کا وجود ختم ہو جائے، ایک چیز کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے، اس دنیا سے وہ خدا کا نظام اٹھ جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ ہر چیز بے وزن ہو جائے نا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ایک نعمت میری لوگوں تم اسے پورا نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، اور بلا شک و شبہ اللہ، لغفور الرحیم، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت ہی اللہ تعالی رحمت کرنے والا ہے۔ یہ چیز 16ویں آیت میں ایک بات رہ گئی، مفسرین کہتے ہیں وہ علامات، اور اللہ تعالی نے اپنے پتے بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اس کا تعلق جو ہے یہ 15ویں آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا اس سے بنتا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین میں رکھے ہیں بوجھل پہاڑ تاکہ یہ زمین تمہیں لے کے ڈگمگا نہ جائے، اور پھر یہی وَأَلْقَى عَلَامَات،
اور اللہ نے اس زمین میں نشانیاں بھی متعین فرما دی ہیں جو تمہیں اللہ تک پہنچنے کی راہ دکھائیں گی، تو القا کے تحت وہ علامات کو لاتے ہیں۔ یہ ایک چیز خیال میں تھی لیکن رہ گئی۔ اچھا اب دیکھیے، ارشاد فرمایا ایک نعمت اللہ کی تم اسے گننا شروع کرو، تم گن نہیں سکتے، پھر خدا کے ان انعامات کو اس کی نافرمانی میں بھی تو استعمال کرتے ہو۔ ایسے نالائق ہو کہ انعام اللہ نے کیا تھا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھل اللہ نے دیے تھے، کھجوریں، انگور، زیتون، جس کا ذکر اوپر کیا ہے کہ اللہ کا انعام تھا، تم نے اس اللہ کے انعام کو بگاڑا، شراب بنائی، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہو۔ اللہ نے انعام کیا تھا اور اللہ تعالی نے تمہیں سونا دیا تھا، اس سونے سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے پھر تم خدا کی نافرمانیوں میں سے لگاتے ہو۔ کتنی چیزیں خدا کے انعامات کو اس کی نافرمانی میں لگاتے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ ہماری ایک نعمت بھی تم پوری نہیں کر سکتے، اور تمہاری نافرمانیوں پہ ان اللہ لغفور الرحیم، وہ پھر بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے، پھر بھی بار بار تم پہ رحم کرتا ہے، بار بار تمہیں مواقع دیتا ہے، بار بار تمہیں چیزیں دیتا ہے، تم غور نہیں کرتے۔ پہلا دعویٰ وہ ہو گیا تھا کہ افمن یخلق کما لا یخلق، کیا بھلا وہ جس نے سب کچھ پیدا کیا اور وہ جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، یہ دونوں برابر ہیں؟ شفقت دیکھیے، پھر اس کے بعد ذرا سی اور تسلی دے دی۔ ایسے ہی ہے جیسے والد اپنے بیٹے کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ان مثالوں سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن انسانوں کو سمجھنے کے لیے جو مثالیں ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ اسے بتاتا ہے بیٹے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ اچھائی آپ کے ساتھ، یہ اچھائی، اور اس کے باوجود یہ حرکت کیا کی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے یہ بھی ہوا تھا، میں نے یہ بھی قربانی دی تھی، اور پھر کہتا ہے اچھا، اور پھر وہ میں جو بتا رہا تھا تمہیں، تم نے کیا حرکت کی؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات گن کے کہا اچھا تو پھر میں جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا سب برابر ہو گئے، اور تم دیکھو ہماری ایک نعمت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور ہاں وہ جو بات ہماری خدائی کی تھی، واللہ یعلم ما تسرون، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ تیسری عقلی دلیل دی ہے اور نفی کی ہے شرک فی العلم کی، کہ اللہ ہی ہے جو تمہاری کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ انسانوں کے اعتبار سے فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، ورنہ اللہ کے لیے تو دونوں ہی چیزیں برابر ہیں۔ اس کے لیے جو چیزیں انسان کھول دیں وہ بھی برابر، جو چیزیں چھپا لے وہ بھی برابر۔ تو بتایا کہ اللہ کو پکارو، علم اس کا کامل، تصرف اس کا کامل، اور اللہ کا علم یہ دلیل ہو گئی، اور اوپر پوری کائنات کو چلانا، نفع اور نقصان سب کچھ اس کے قبضے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو